अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फ़ाद हुसैन मौजूद हैं। 2 दिन से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़ाद साहब स्टूडियोज़ कब तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन वो इस वक्त इस्लामाबाद में है। मुझे लग रहा है कि उनके वहाँ जाने की वजह से सियासी सूरत हाल ज़्यादा पेचीदा हो गई है, क्योंकि कल से लेके अब तक इतनी ज़्यादा ख़बरें हैं कि कन्फ्यूजन में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोडालिटीज़ तो तय कर ली हैं नून लीग के साथ, लेकिन इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रही कि वजारतें नहीं लेंगे। एक तरफ ये खबर आती है कि पीपल्स पार्टी ने PTI से रब्ता किया है, फिर उसकी तरदीद आ जाती है। एग्जैक्टली चल क्या रहा है, और कुछ बड़े मज़े की सियासी स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास जो हम आपको सुनवाएंगे। और शायद ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि एक ऐसे शख्स का नाम वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया गया है जो कि सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ा। इसमें ये कारनामा किसने सर अंजाम दिया, ये भी आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे। फ़ाद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। व्हाट्स गोइंग ऑन? पहले तो ये बताएं कि इतनी कन्फ्यूजन क्यों है, और आप यकीन करें कि सुबह से एक पर्टिकुलर खबर फॉलो कर के मेरा दिमाग घूम गया और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एग्जैक्टली डायलॉग चल भी रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि तरदीद आ जाती है PTI की पर्टिकुलरली। जी बताइएगा। बहुत शुक्रिया बतूल। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में आप अकेली नहीं है जो इस तरीके से कन्फ्यूजन का शिकार हो रही हैं। ये सारे मुल्क के ऊपर ये एक कन्फ्यूजन का गलबा जो है वो आज सुबह से छाया हुआ है, और उसकी वजह जो है वो बड़ी सादी सी है। वो ये है कि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं इस हुकूमत साजी के हवाले से, वो अच्छे भले आदमी का सर जो है वो और दिमाग जो है वो घुमा के रख दें। अब उसमें ना मैं भी सुबह से बैठ के फोन पे लोगों से बात कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि नाजरीन के लिए थोड़ा सा मामलात को बिल्कुल वाज़े कर और आसान कर उनके सामने रखा जाए, और जहां तक मुमकिन है ये जो कंफ्यूजन जिसका आप जिक्र कर रही हैं इसको दूर किया जाए। तो अब जो कुछ अभी तक मालूमात हासिल हुई हैं इस कंफ्यूजन को दूर करने की, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, और फिर देखते हैं कि जब आज हमारे पास जो मेहमान आएंगे उनकी मदद से हम और ज्यादा कंफ्यूजन को दूर करेंगे। लेकिन फ़ाद साहब, अगर उससे पहले मैं आपको यहाँ पे रोकूं और हम असद कैसर साहब ने जो कहा है वो सुनवा दें, और उसके बाद अगर आप अपनी ओपिनियन दें तो शायद व्यूअर्स को भी ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट सामने रख दूं, फिर आप बिल्कुल सुनवाएं। बड़ा अच्छा किया आपने कि आपने वो उनकी जो साउंड बाइट से सामने रखी। कंफ्यूजन जो मैं कह रहा था ना कि पहली जो कंफ्यूजन है वो ये हुई है कि PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई हुकूमत साजी तो नहीं होने जा रही। यहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ, और वो इसलिए क्योंकि कल तक तो बिल्कुल क्लियर था कि जी PMLN जो है वो गवर्नमेंट बनाने जा रही है, पीपल्स पार्टी ने उसकी सपोर्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि जी हम आईनी जो हमारे ओहदे हैं वो लेंगे, लेकिन काबीना में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ साहब को वोट देंगे। यहां तक बतूल सूरत बिल्कुल क्लियर थी, और ये बात हो रही थी कि अच्छा जी काबीना में कौन आएगा। उसके बाद आज सुबह कुछ बयानात है जहां से कंफ्यूजन शुरू हुई। अब सुनवाइए वो क्या बयानात। जी, असद कैसर साहब ने कहा कि उनको किस से बात करने का क्या एग्जैक्टली मैंडेट हुआ, पहले आपको सुनवाते हैं फिर से बात करेंगे। जी सुनवाए। इसके हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। मैं जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान है उनके साथ, ANP के साथ, आफ्ताब शेरपाव की जो पार्टी है, कौमी वतन पार्टी, और दीगर जो परस्त पार्टियां हैं, दीगर इस्लामी पार्टियां जो एहतजाज कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये जो मैंडेट चोरी हुआ है। जी फ़ाद साहब, आपने सुना, और इस सॉर्ट के बाद मैं 2 सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करने का मैंडेट मिला है, फिर वो आगे जाके ये कहते हैं कि वो जमातें जो एहतजाज कर रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली किसके साथ बात कर रही है PTI? बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए इसमें ये जो असद कैसर साहब ने ये बात जब की, उसके बाद मीडिया पे भी ये चलना शुरू हो गया जराए को कोट करके कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करके हुकूमत बनाने के लिए PTI तैयार है। अच्छा, मैं उसका सोर्स भी आज जब खोजता रहा कि इसका सोर्स क्या है, और इन हालात में बतूल अगर इजाजत दें तो मैं ये भी कह दूं कि कुछ हमारी इंडस्ट्री का और हमारे जो चैनल्स हैं उनका भी थोड़ा सा कसूर है, क्योंकि इस वक्त ना अफवाहों का, डिसइंफॉर्मेशन का, मिस इन्फॉर्मेशन का और गॉसिप का बाजार गर्म है। ये हमेशा होता है जब हुकूमत साजी हो रही होती है, तो ये एक बाजार गर्म होता है। लेकिन इसलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा कि कोई शख्स आके हमारे कान में कह दे कि जी ये हो रहा है, तो हम उसको ब्रेकिंग न्यूज करके ना चला दें। तो इस वजह से ये बाकायदा, तो आप नोट करें कि इन्होंने असद कैसर साहब ने ये बाकायदा तौर पर नहीं कहा, लेकिन उसके बाद से ये बाजार गर्म हो गया। और फिर क्या हुआ,
ہر طرح کی جو ہے وہ کنسپیرسی تھیوری آنی شروع ہو گئی کہ جناب اب تو یہ نئی الائنس بن رہی ہے, عمران خان صاحب سے بات چیت کامیاب ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر تھوڑی چند گھنٹوں بعد بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مل کر نکلے, پھر انہوں نے بھی کچھ کہا, شاید ہم وہ بھی سنوا سکتے ہیں. جی بالکل, انفیکٹ سنواتے ہیں. جی سنائیے گا. ہم پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا ایم کیو ایم کے ساتھ مل کی کوئی حکومت بنائیں. ہم نے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی پاور شیئرنگ نہیں کریں گے. جی فہد, یہ جو سپیڈ آف لائٹ کی طرف سے ایک موقف آ رہا ہے, پھر نیا آ جاتا ہے, یہ کیوں آ رہا ہے؟ اگر بات نہیں کرنی, اگر ساتھ بیٹھنا نہیں ہے تو پھر بات کیوں کرنی ہے؟ اور اگر سیاسی ہیں تو ایٹ لیسٹ بات تو کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی خود بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کہ ان کا رویہ اس وقت کیا ہونا چاہیے سیاسی. ہاں, اور بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے اس سے اب, لیکن اس سے یہ تو کلیئر ہو گیا جو بیرسٹر گوہر نے کہا, اور کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں تو میرے خیال میں ان کی بات میں آبویسلی وزن تو ہوگا, اور وہ عمران خان صاحب کو مل کر باہر آئے. تو میرے خیال میں اب یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیٹھ کر گورنمنٹ نہیں بنانا چاہ رہی, جس سے بطول یہ ثابت ہوا کہ کل تک جو صورتحال تھی وہ اسی طریقے سے قائم و دائم ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, نون لیگ کا پرائم منسٹر آنے جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. اب آ جائے کہ یہ پیپلز جو پی ٹی آئی ہے یہ کیوں کر رہی ہے. اس میں نا میں نے کئی لوگوں سے صبح سے ہی جاننے کی کوشش کی کہ تھوڑا سا سمجھ آئے کہ معاملہ ہے کیا. تو اس سے کچھ حد تک چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اس طرح کی ایک, اسے کہتے ہیں ٹرائل بلون, یہ چھوڑ کر وہ پی ایم ایل این کو ذرا تھوڑا سا, اور جو حکومت ہے اس کو پریشر میں رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا جو ان کی اپروچ تھی کہ جی بالکل ہم نے کسی وقت بھی کسی سے بات نہیں کرنی کیونکہ یہ لوگ تو ہیں, یہ تو ہمارے لیجیٹمیٹ پولیٹیکل اپوننٹس ہی نہیں ہیں, وہ والا جو معاملہ ہے اس میں بھی اب تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ اس طرح کی بات کر کے چاہے بعد میں اس کو ریٹریکٹ کر دیں, یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے لیے کچھ سپیس بنا رہے ہیں تاکہ کل کو ان کے پاس اگر ضرورت پیش آئے تو اس طرح کی بات کر سکے. اور اسی نقطے سے جڑتا ہے وہ دوسرا اہم ڈیولپمنٹ بطول جو ابھی ہونے جا رہی ہے کچھ ہی دیر میں, جہاں پہ, اور یہ کبھی آپ نے سوچا تھا بطول کہ وہ دن بھی آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو جا کے ملے گا. یعنی کبھی آپ کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ یہ ہوگا, اور یہ ہونے جا رہا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں. تو یہ جو اس پہ ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو ایک مورل پوزیشن لی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف نے کہ جی ہم تو ان لوگوں سے اس لیے نہیں بات کرتے یا ہم ان سے اس لیے پاور شیئرنگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو ہیں ہی چور ہیں, ڈاکو ہیں, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. اب جب ضرورت پیش آئی ہے تو وہ سارا کچھ سائڈ پہ ہو گیا. اب تو مولانا فضل الرحمان سے کون سا نام ہے جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کو نہیں دیا, اور مولانا بھی تو عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے, اور کہتے تھے کہ پوری یہودی لابی ان کو آپریٹ کر رہی ہے, اور عمران خان ان کو ڈیزل کہہ کے پکارتے تھے. تو ایک مستقل ایک کالنگ نیمز کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہتا تھا. اور ابھی اگر مولانا کے پاس, فہد صاحب سوچیں اگر 20 سیٹیں آ جاتی تو کیا حالات ہوتے, تب پی ٹی آئی کتنی فلیکسیبلٹی کے مظاہرہ کرتی, ابھی تو صرف 4 ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو بالکل اسی لیے دیکھیے کہ اب وہ جو ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک مورل ہائی گراؤنڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے سنبھالا ہوا ہے, وہ تو فارغ ہو گیا. اب تو یہ کلیئر پاور پالیٹکس ہے. اچھا, اب دوسرا جو اس کا اینگل ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ چلے انہوں نے کہا کہ جی اب ہم جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا کہ جی ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں, کیونکہ آج آپ نے نوٹ کیا کہ انہوں نے وہ اپنے چیف منسٹرز کے اور پرائم منسٹر کے لیے بھی نام جمع کرا دیے, اور اس میں ایک نام آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا بلوچستان کا. وہ تو ایک عجیب کامیڈی آف ایررز ہے کہ وہ ایسے صاحب ہیں جو بلوچستان کی سالار کاکر, یعنی وہ الیکشن میں ایگزیکٹلی وہ ہے ہی نہیں, ہی از ناٹ ایون ایلیجیبل. تو وہ یہ پی ٹی آئی کو سلام ہے کہ وہ اس طرح کے کہ یہ ایک نیا ریکارڈ ہے جو انہوں نے قائم کیا. فہد, آئی ہیو ٹو ہولڈ یو ہیئر, چونکہ یہ ایک اویئرنیس ہے جو اس وقت ہم ان فیکٹ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے صحافی اس کو ایک خبر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں, اور وہ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ کن کن لوگوں کو نامزد کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے. لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کسی ایسے شخص کو نامزد ہی نہیں کیا جا سکتا جس نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہ لڑا, اور انہیں تو پروبیبلی
टिकट ही नहीं मिला था। तो अभी आपको सुनवाते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा था और उस पर फिर फाद हुसैन आपको क्लियर करेंगे कि कन्फ्यूजन क्या है। सुनवाएं प्लीज। इंशाअल्लाह ताला बलोचिस्तान में हमारा सीएम का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। जी फहद, आर यू ब्लोन अवे? जी अब इस पे इस पे और क्या बात करें, मुझे आप खुद बताएं कि वो मेंबर ही नहीं है, वो जो सूबाई असेंबली जो बनेगी बलूचिस्तान की, तो सीएम वो कहां से आएंगे? वो पैराशूट से उनको ड्रॉप किया जाएगा? ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब पता नहीं इनके ज़हन में क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उम्मीद है कि अब थोड़ी देर में जब इतना ज्यादा इनके ऊपर जो है वो यानी इसका तो तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ आके ये जवाब देंगे कि उनसे गलती हो गई और शायद वो किसी और को नॉमिनेट करना चाह रहे थे। बहरहाल चलें, दिस वाज अ बिट ऑफ अम्यूजमेंट। लेकिन आई थिंक अब जो पीटीआई की तरफ से जो ये कॉल हुई है ना आज सैटरडे की एहतजाज की, ये इंपॉर्टेंट है बतूल, और इसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं क्योंकि देखिए इसमें अब जो मौलाना के साथ के पास भी ये जा रहे हैं, इनका वफ्द जो है, और वो दीगर लोगों से भी कह रहे हैं हम बात करेंगे। इसेंशियली जो असद कैसर साहब जो बात कर रहे थे उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि जी हम तमाम उन जमातों से बात कर कर और उनके साथ हम कुछ मुश्तरका किस्म का हिकमत अमली बनाना चाहते हैं। वो जमातें जो इस वक्त ये दावा कर रही हैं कि इलेक्शंस में बहुत ज्यादा जो है वो रिगिंग हुई है या बेकायदगियां हुई हैं, तो उनके साथ एक तरीके से ये कॉमन फ्रंट बनाना चाह रहे हैं और उसके जरिए वो सड़कों पर और बाद में ऐवानों पर ये प्रेशर डालकर ये बयानियां बनाना चाह रहे हैं कि जी ये जो इलेक्शंस हैं ये लेजिटिमेट नहीं थे। हालांकि ये बात क्लियर हो गई है कि वो मैदान खाली नहीं छोड़ रहे, पार्लियामेंट का और असेंबलियों का हिस्सा तो वो बन रहे हैं। तो ये आज जो एहतजाज की कॉल है, ये वो स्ट्रैटेजी है जिसका मेरे ख्याल में हम वेट कर रहे थे कि ये सड़कों वाली स्ट्रैटेजी की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे। अब ये क्लियर हो गया है कि ये आएंगे। तो उस हवाले से अब देखते हैं कि नया एहतजाज के हवाले से बतूल नया महाज क्या बनता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जी। और इनफैक्ट एक और बड़ा मजे का शॉट है मेरे पास, लेकिन फाद उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम इस पर बात करें। जो पोजीशन इस वक्त मौलाना ने ली है वो इंतहाई दिलचस्प है, और ना सिर्फ ये कि वो पीटीआई से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना जो एक नैरेटिव बना है कि वो क्यों एहतजाज करें, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं जी इसराइली लॉबी हमारे पीछे थी, अमेरिका के खिलाफ हमने बात की तो हमें मैंडेट नहीं मिला। ऑन दी अदर हैंड राना सनाउल्लाह ने रिबटल दिया, उन्होंने कहा जी उनकी परफॉर्मेंस बुरी है इसलिए आपको वोट नहीं मिला, और अगर आपको इलेक्शन पे एतराज है तो ट्राइब्यूनल में जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए मौलाना को सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये है कि उनको इन इलेक्शंस में उस तरीके से कुछ सीटें तो नहीं आई बलूचिस्तान से, उनके पास ठीक है कुछ नुमाइंदगी आ गई है, लेकिन केपी से तो उनको बहुत बड़ा धचका लगा है। और जाहिर बात है जब वो उस तरीके से उनकी जो एक इलेक्टोरल स्ट्रेंथ थी वो डिमिनिश हुई है, वो कम हो गई है, उनका जो सियासी वजन था कम से कम पार्लियामान के हवाले से और सूबाई असेंबलियों के हवाले से वो उसमें कमी हुई है, तो वो तो नाराज होंगे। और उस नाराजगी में अब वो उस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं और उन लोगों पे लगा रहे हैं जो शायद आप कुछ अरसे पहले तक उनके इत्तेहादी थे और शायद कल को फिर इत्तेहादी हों। लेकिन साथ बतूल जी मुकम्मल कर लें। सिर्फ एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ये हुकूमत साजी का वक्त है। इस टाइम जो कुछ भी हो रहा है, जो जमात, जो लीडर जो भी बयान दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बार्गेनिंग का एलिमेंट जरूर मौजूद है कि अपनी पोजीशन इस तरीके से ली जाए कि उसके नतीजे में मुज़ाकरात हों या बार्गेनिंग हो तो उनको फायदा हो जाए। तो ये इस टाइम ये ले और दे का मामला है। यहां पे आपको हर बयान को और हर इल्जाम को और हर धमकी को उसकी फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। जी फाद, लेकिन मैं आपको याद करवा दूं, आपको याद है कि जब विकी लीक्स हुआ था तो उस वक्त वन ऑफ द लीक्स वाज कि मौलाना ने अमेरिकन से कहा है कि मुझे भी वज़ीर आज़म भी बनने का शौक़ है और सदर भी बनने का शौक़ है। तो ये इनकी ख्वाहिशात भी और आज भी अमेरिका से मुतालबा हो रहा है इंटरेस्टिंगली। तो फाद साहब ये क्या वजह है कि जो मौलाना फजल रहमान है उनके जो सियासी मकासद हैं और सियासी ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो पाती और बार बार फिर जाके वो वहाँ बैठ भी जाते हैं, जो आप कल भी कह रहे थे कि इवेंचुअली इनको कन्विंस कर लेंगे? मेरे ख्याल में कन्विंस हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि जो है वो उसके लिए इनको जो नई कोलिशन बनेगी उसको क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। और मौलाना के हवाले से आप जो मर्जी कह लें, वो एक बड़े ही यानी जो उनकी जो सियासी
بصیرت ہے یا ان کی جو سیاسی چالیں ہیں وہ ان کو ہلکا نہ لیا کریں. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ الٹیمیٹلی اس سسٹم سے باہر ہوں گے. ان کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مل جائے گا, لیکن حصہ کس چیز میں ملے گا, یہ ہے وہ نقطہ اہم جو آج میں جب ہمارے پاس مہمان آئیں گے تو ان سے بھی ذرا بات کریں گے کہ یہ جو معاملہ بنتا جا رہا ہے. دیکھیں یہ تو کلیئر ہو گیا نا, اب آج کے بعد کنفیوژن ہوئی ہے لیکن وہ کلیئر ہو گئی ہے. اب اگین کل والی پوزیشن میں واپس آ گئے. پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ کچھ اور جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھنے جا رہی ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی کی مدد سے گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے. لیکن یہ تھوڑا اگریسو بھی ہو گیا یہ بالکل, اور یہ اگریسو موڈ میں جاتا جا رہا ہے. راشد سومرو صاحب جن کا مولانا کی پارٹی سے تعلق ہے, انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر حال میں اپنا حق واپس لیں گے. پھر ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ ہتھیار اٹھائیں گے, تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ, اس کا مطلب ہے کہ ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ مروت صاحب نے ایک جگہ پہ کہا کہ چاہے 9 مئی 10 دفعہ کرنا پڑے مینڈیٹ واپس لیں گے. تو یہ اس میں ایگریشن بہت زیادہ آ رہا ہے, چاہے اس کی فیس ویلیو ضرور ہے اور آپ کہیں گے کہ پیچھے فیس ویلیو پہ نہیں جانا چاہیے اور بارگیننگ کو کنسیڈر کرنا چاہیے, لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ جماعتیں تو بڑے اگریسو موڈ میں بھی آ رہی ہیں. اور اس لیے کیونکہ دیکھیے ابھی جو وہ چاہتے ہیں کہ جو یہ سیٹ اپ آ رہا ہے اس کو اور زیادہ پریشر میں ڈالا جائے. جو اس ٹائم نظام ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور وہ جماعتیں جو اب اقتدار میں آنے کی تیاری کر رہی ہیں ان سب کو پہلے دن سے پریشر میں رکھا جائے اور ان کو ایک طریقے سے ڈیفینسو پہ رکھا جائے. تو اس لیے آپ نوٹ کیجئے گا کہ ابھی جب پارلیمنٹ جب نیشنل اسمبلی کال ہوگی اور وہ فنکشنل ہو جائے گی تو اس میں یہ بیانیہ جو اب سے بننے جا رہا ہے, جس کی شروعات ہو گئی ہیں, جس کو مزید تقویت ملے گی جب ہفتے کے روز جو ہے وہ یہ احتجاجی مظاہرے ہوں گے اور اس کے بعد پھر اس کا ٹیمپو بڑھے گا. تو یہ وہ بیانیہ ہے جو اسمبلی میں بھی آئے گا. I'm sorry to cut you here, لیکن ایک بیانیہ تھا جو ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد بھی بنا تھا, اور آج ہمارے پاس ایک بڑا کمپیریزن ہے, آپ کو پہلے تو سنواتے ہیں اور پھر سے بات کریں گے. جی, امریکہ کے حوالے سے خاص طور پر پیغام دیا ہے کہ امریکہ نے تمام الیکشن کو مانیٹر کیا, ساری دنیا نے مانیٹر کیا, دنیا کی تمام ایجنسیوں نے مانیٹر کیا, لیکن امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے, اس میں مزید سٹریس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو دھاندلیاں ہوئی ہیں اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا, یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا. جی فہد صاحب سنے آپ نے کہ اب امریکہ کو مجھے تو ابھی وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا وہ نعرہ یاد آ رہا تھا جس کو پی ٹی آئی نے پیٹ کر جو ہے وہ حشر نکال دیا تھا, اور یہ کہ جی کیا ہم غلام ہیں اور یہ امریکہ نے ہماری گورنمنٹ کو گرایا ہے. تو کہیں پہ جو ہے وہ کہ جی مداخلت ہے, کہیں پہ سازش ہے, اور اب یہ خود اس مداخلت کو جو ہے وہ انوائٹ کر رہے ہیں. تو یہ نہیں دیکھیں وہ سائفر کا معاملہ تو میں آپ کو بتاؤں وہ تو پہلے دن سے میری تو بالکل کلیئر پوزیشن تھی پہلے دن سے, جس دن یہ خبر بریک ہوئی تھی کہ یہ بالکل اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے, کوئی بھی سچائی نہیں ہے. الٹیمیٹلی وہی نکلا, وہ بات کا بتنگڑ بنایا گیا. سب اداروں نے کہا کہ جی اس میں کوئی ایسی سچائی نہیں ہے. بعد میں وہ سفیر جو اس کے سینٹرل کیریکٹر تھے ہمارے سے, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ لیکن اس کے اوپر ایک سیاسی بیانیہ بنانا تھا, وہ بنا لیا. بہرحال اس ٹائم وہ کام آ رہا تھا. اب وہی لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ اب امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی اب آئیں اور ہماری مدد کریں. تو بہرحال میرے خیال میں جو ان کا جو ایک ڈیویلٹی ہے وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں, بلکہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور گلہ کر رہے ہیں کہ آپ علمبردار بنتے ہیں جمہوریت کے اور آپ کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا قمر زمان قاہرہ صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت شکریہ قاہرہ صاحب. فہد حسین کے پاس آپ کے لیے ایک سوال ہے. جی فہد صاحب. جی قاہرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فہد صاحب کیسے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. اچھا قاہرہ صاحب, بڑا اچھا ہوا کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا, کیونکہ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ایک کنفیوژن شروع سے صبح سے کھڑا ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آپس میں کچھ کریں گے. پی ٹی آئی نے تو خیر ڈینائی کر دیا ہے, بٹ تھوڑا سا اگر اب یہ کلیئر بھی کر دیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو باقاعدہ اپروچ کیا, کوئی مذاکرات ہوئے, کہیں فیس ٹو فیس آپ لوگ بیٹھے, یا یہ بالکل اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے اور بالکل ایک ٹرائل بلون ہے؟ کہ حقیقت کیا ہے؟
طلعت صاحب فہد صاحب گزارش یہ ہے کہ کوئی باضابطہ ہماری آپس میں کوئی گفتگو اس طرح نہیں ہوئی، کوئی آفر نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی اپنے تئیں یہ سمجھتی تھی، جب ہم حکومت میں تھے اس وقت بھی ہم نے کوشش کی کہ عمران خان صاحب جس ڈیڈ لاک کا شکار ہو رہے ہیں یا ملک کو کر رہے ہیں اسے نکلا جائے، اور ہم نے ڈائیلاگ کا رستہ اوپن کرنے کی کوشش کی، آپ کے علم میں ہے، اور اس میں عدالت نے بھی آ کے مداخلت کی، بندین وہ رستہ کھل گیا، پھر خان صاحب نے بند کر دیا. اب بھی ہماری یہ کوشش تھی کہ جن حالات کا شکار ملک ہے، اس حالات کے اندر ایک اول تو یونٹری گورنمنٹ کی کوشش کی جائے، اور اگر یونٹری گورنمنٹ نہیں بن سکتی، سب جماعتیں مل کے حکومت قائم نہیں بھی کر سکتی، تو ایک ایسا ماحول بنایا جائے اعتماد سازی کا کہ پاکستان کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے سب اتفاق رائے سے حکومت کریں، یا کم از کم پالیسی بناتے ہوئے اتفاق کریں. اور اس کے لیے ہماری قیادت نے اس کا اظہار بھی کیا. ہماری سی میں ڈسکس ہوا. ڈے بیفور ہم نے وہاں پہ پہلے دن ہماری سی کی میٹنگ میں ہم نے ایک کمیٹی فارم کی شام کو اسی لیے، لیکن اگلے دن صبح خان صاحب کی طرف سے یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں تو ان تینوں جماعتوں سے بات نہیں کروں گا. لہٰذا ہمارا وہ آپشن جو تھا وہ خود خان صاحب نے مسترد کر دیا. اس کے بعد پھر زرداری صاحب نے شام کو بلاول صاحب نے، اور اگلے دن زرداری صاحب نے جو باقی جماعتوں کی میٹنگ ہوئی چودھری شجاعت صاحب کے گھر، وہاں بھی پریس ٹاک کرتے ہوئے اسی جذبے کا اظہار کیا کہ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی جماعتوں دیگر لوگوں کے درمیان، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی شامل ہو. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے جو رویہ مسلسل ہٹ دھرمی کا ہے، وہ نہ ان کے لیے ہماری دانش میں نہ ان کے لیے بہتر ہے، نہ ملک کے لیے بہتر ہے. انہیں سوٹ کرتا ہے. بظاہر یوں لگتا ہے کہ تصادم اور لڑائی کی کیفیت جو ہے وہ لوگوں کو ڈیلیور کچھ نہ کر سکو، لیکن آپ لوگوں کو آن ٹوز رکھو لڑائی کے ماحول میں، تو اس سے ڈائیورٹ کرنے کا جو ایشو ہے یا ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے، تو اس سے خان صاحب کو ایک فائدہ ہوا ہے، لیکن ملک کا نقصان ہے، لانگ ٹرم نقصان ہے. اور ابھی تک کوئی فارمل یا کوئی جو راہ راست کوئی رابطہ ہوتا ہے، ایسا کوئی رابطہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن قائرہ صاحب جی قائرہ صاحب، لیکن پھر افضل مروت صاحب یہ دعویٰ کریں. اچھا جی فہد صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا قائرہ صاحب کہ یہ تو پھر اس کے بعد اب کیا یہ بالکل 100% کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر کو سپورٹ کر رہی ہے، اور جو ایک لوز کولیشن بنے گی، چاہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کو نہ بھی جوائن کرے، لیکن ایک طریقے سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک پیج پر ہیں حکومت سازی کے حوالے سے، اور اب بالکل 0 چانس ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کوئی بھی ارینجمنٹ بن سکے. کیا یہ بالکل کلیئر ہے؟ فہد صاحب، ہماری جماعت کی سی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا، ہماری جماعت کی قیادت نے بیٹھ کے چودھری شجاعت صاحب کے گھر اناؤنس کیا شہباز صاحب کو پرائم منسٹر. اب اس میں کون سا شک ہے؟ ہم تو بڑا واضح طور پہ 2 میٹنگز ہماری ہو چکی ہیں گورنمنٹ چلانے کے حوالے سے. آج بھی ہماری میٹنگ تھی، کل پھر میٹنگ ہے. تو ہم نے تو مسلم لیگ کو کلیئر کٹ یہ مینڈیٹ یہ ان کو دے دیا انڈیکیشن کہ آپ گورنمنٹ بنائیے اور مکمل گورنمنٹ آپ کی ہوگی، اس میں ہم شیرر بھی نہیں ہوں گے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو فیصلہ سازی میں، آپ کو مسائل کے حل میں، اس وقت یقیناً یا تو سب جماعتوں پہ مشتمل حکومت بنتی ہے، کسی ایک جماعت کو مکمل طور پہ اختیار دیا جائے کہ وہ فیصلے کر سکے. اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا. اب ہماری طرف سے تو کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے، باقی دیکھیے. جی قائرہ صاحب، جی بطول آپ کچھ پوچھنا جی فہد صاحب، میں اسی کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس ایک سٹیٹمنٹ ہے. شیر افضل مروت صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آصف علی زرداری کل رات پی ٹی آئی سے رابطے کرنے کی کوشش کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ 11 بجے تک مجھ سے رابطے کرتے رہے. ان رابطوں پر دستیاب قیادت علیمہ خان، شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار، ہم سب نے بیٹھ کے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں اندیا دیا ہے کہ ہماری ترجیح نون لیگ کی بجائے پی ٹی آئی ہے. آپ کا کلیئر جواب تو آ گیا قائرہ صاحب، لیکن کیا افضل مروت صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھئے. میں نے تو یہ گزارش کی ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی سنجیدہ ابھی تک اس پہ بات نہیں ہوئی. ایک طرف سے یہ بات آئی کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، مروت صاحب نے کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے. ایک اور طرف سے بھی یہ بات آئی، پھر یہ بات آئی کہ نہیں ہے. تو یہ
ہاں اور نہ کے درمیان وہ کھیلتے رہتے ہیں، لہذا ان کی بات کو اب سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا۔ اچھا قاہرہ صاحب یہ کائنڈلی بتائیے کہ اب یعنی جو ارینجمنٹ ابھی سامنے آ رہا ہے، جو ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا، پیپلز پارٹی کی جو آفر ہے اور کہ باہر سے بیٹھ کر اس کو سپورٹ کیا جائے، جو صورتحال ہے قاہرہ صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ یہ پچھلے 16 مہینے میں بھی آپ نے کابینہ میں رہ کر بڑی کلیئرلی دیکھا کہ پاکستان کے جو اکنامک ایشوز ہیں، جو سٹرکچرل ایشوز ہیں، جن اصلاحات کی ضرورت ہے جس کے بغیر ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ آپ تو بالکل فرسٹ ہینڈ آئی وٹنس ہیں اور آپ سے بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ ان حالات میں نون لیگ کے اوپر یہ سارا بوجھ ڈالنا آپ کے خیال میں یہ پریکٹیکل ہے؟ ایک پارٹی وہ فیصلے کیسے کرے گی جس کی بنیاد پہ اس کو اتنی بھاری کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، چاہے وہ IMF کا پروگرام ہوئے، چاہے وہ دیگر معاملات ہیں جو کرنے ضروری ہیں؟ تو یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے آپ کے اوپینین میں کہ یہ ایک جماعت اکیلے یہ سارا بوجھ سنبھالے؟ فہد صاحب میں نے تو گزارش کی کہ ہماری تو خواہش تھی اور کوشش تھی کہ ایک مشترکہ حکومت بن کے اجتماعی فیصلہ سازی کے ذریعے آگے بڑھائے پاکستان کے مسائل کو، لیکن اب حالات وہ نہیں ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو ہمارے پاس تو ویسے ہی مینڈیٹ نہیں ہے، تو جو میجارٹی پارٹی ہے اس کی بھی ایک خواہش ہو کہ ان کو فیصلہ سازی میں آسانیاں دی جائیں، ان کو فری ہینڈ دیا جائے، ان کو مکمل اختیار دیا جائے، تو پھر اختیار دینا چاہیے نا، پھر کیا وجہ ہے؟ ہم نے تو یہ سمجھتے ہوئے، یہ پاکستان کی بہتری جانتے ہوئے، ورنہ آپ کو پتہ ہے نا ہر جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے اقتدار ہو تو اس میں حصہ داری کی جائے، آپ بھی اپنے کارکنوں کے کام کرا سکیں، ڈیولپمنٹ کے کام کرا سکیں فلاں، لیکن ہم نے بالکل ملک کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اس مطالبے، اس ڈیمانڈ یا ان کی اس خواہش کو بہتر جانا کہ ہم ان کو سپورٹ بھی فراہم کرتے ہیں اور ہم حکومت میں شیئر بھی نہیں لیتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی ذرا غور کیجئے کہ اگر اللہ کرے وہ کامیاب ہوں گے، ہم دعا گو ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ناکامی ہوتی ہے تو کل آپ نے سارے میڈیا نے ہمیں کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے کہ آپ کے تعاون سے وہ حکومت کرتے رہے اور آپ اس سے کیسے مفر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ذمہ داری لیتے ہوئے، یہ رسک بھی لیتے ہوئے ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے، کیونکہ ملک اس وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ جو بھی جماعت یکسوئی یا تو اجتماعی فیصلہ سازی ہو یا یکسوئی کے ساتھ ایک جماعت فیصلے کر سکے، یہ نقطہ نظر تھا۔ لیکن قاہرہ صاحب، خواجہ آصف کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے رسکی ہوگا اگر آپ نہیں بیٹھتے کابینہ میں، وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ رسکی ہے، وہ کلیم کر چکے ہیں کہ آلریڈی رسکی ہے ان کے لیے، وہ اس فیکٹ میں خواجہ کمفرٹیبل صاحب کو نہیں میرے ہے۔ خیال اپنی جماعت سے بات کرنے کی ضرورت ہے، یہ خواجہ صاحب کی ذاتی رائے ہوگی، ان کی جماعت کی رائے اس سے مختلف ہے۔ لیکن قاہرہ صاحب دیکھیے، آپ وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کو فری ہینڈ دے رہے ہیں، وہ ٹیکنیکلی تو بات ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی وہ فری ہینڈ نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کوئی لیجسلیشن نہیں کر پائے گی، نون لیگ کوئی بھی قانون سازی نہیں کر پائے گی جس میں آپ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کے پاس نمبرز ہی نہیں ہیں۔ اور یہ تو آپ نے کی جماعت نے بالکل بھی ان کو کمٹمنٹ نہیں دی کہ وہ جو چاہے کر لیں، آپ نے کہا ہے کہ کیس ٹو کیس بیسس پر آپ ان کو سپورٹ کریں گے، چنانچہ ایسی قانون سازی یا ایسی اصلاحات کے لیے جو کارروائی ضروری ہے جس میں آپ سمجھیں گے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو بلاک کر دیں گے، تو ایکچولی حکومت کے پاس تو سپیس بہت کم ہوگی۔ یہ میں ایکچولی آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا۔ فہد صاحب ایک تو یہ یاد کیجئے کہ 2008 سے 13 تک ہماری جو گورنمنٹ تھی وہ اتحادی حکومت تھی، اس اتحادی حکومت میں ہم لیڈ پارٹنر تھے، لیکن باقی جماعتوں کی آراء کو بھی آپ جگہ دیتے ہیں، ان کی رائے کو بھی سموتے ہیں، تو آپ ترمیم کر لیتے ہیں 18ویں، آپ NFC کر لیتے ہیں، اب پاکستان کی ریکارڈ لیجسلیشن یونانیمسلی کر لیتے ہیں، اسی طرح کے اور بہت سارے فیصلے ہیں، معاشی فیصلے جو آپ سب کو ساتھ لے کے کر لیتے ہیں، آپ دہشت گردی کے خلاف ایک اتفاق رائے کریٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو بعض اوقات اس طرح کے کولیشنز ہوتی ہے، یہ سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ رہی بات کہ ہم ان کو مختلف ایشوز کے اوپر ہمارے ڈفرینسز ہیں، بالکل ہیں، ان ڈفرینسز کو حل کرنے کے لیے ہی ہماری جماعت بیٹھی ہوئی ہے نا ان کے ساتھ، تاکہ حکومت میں آنے کے بعد ہمارا ایک پہلے طے شدہ باتیں ہوں کہ ان ایشوز کے اوپر اگر ہمارے کچھ چیزیں ہوں گی تو اس کے میکنزم بن جائیں تاکہ کل ڈیڈ لاک نہ بنے۔ ہم ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے ہی یہ میٹنگیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے وے فارورڈ جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں تاکہ کوئی ڈیڈ لاک نہ ہو۔ آلریڈی بڑے کرائسس ہیں اور کوئی کرائسس نہ کھڑا ہو بلکہ سولوشن کی طرف جایا جا سکے۔
ठीक है, ठीक। कायरा साहब, मौलाना साहब क्यों लेकिन- नाराज हो गए, इस पे आना चाहेंगे आप? मौलाना नाराज हमसे तो नहीं है, मौलाना नाराज जिनसे हैं वो जाने, मौलाना जाने। और मौलाना के साथ हमारे तो दोस्ती है, हमारी जमात की भी है और मुस्लिम लीग की भी है। लेकिन उन्होंने तो आज कायरा साहब, ये पीटीआई का वफ्द जो है अभी मौलाना साहब को मिलने जा रहा है, मैं और बतूल अभी यही बात कर रहे थे कि आज ये भी दिन देखना था कि पीटीआई और मौलाना जो है वो आपस में बैठकर और मुस्कुरा कर चाय भी पियेंगे और एक शायद कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। तो आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स ऑन दिस। क्या कहा जा सकता है फाद साहब, बहुत कुछ सियासत रंग दिखाती है। और आज पीटीआई जो मौलाना को पता नहीं क्या क्या लकाब से नवाजती रही, गलत करती रही। और आज अगर मौलाना ने अपना घर का दरवाजा उनके लिए खुला रखा है तो ये मौलाना का ज़रफ़ है और उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया है। सियासत के अंदर वो हुकूमत की मुखालफत करेंगे या हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे इकट्ठे होके, इस बात से एक तरफ रखते हुए ये मौलाना ने बड़े दिल का मुजाहरा किया ना कि उनको जो सलूक करते रहे उनके साथ इमरान खान या उनकी जमात, इसके बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने की, कौमी जिम्मेदारी, मौलाना ने अपना दिल बड़ा किया है। और कायरा साहब वैसे आप तक तो ये खबर पहुंच ही गई होगी, लेकिन मैं वैसे आपसे पूछ लेता हूं कि पंजाब के गवर्नरशिप के लिए आपका नाम बहुत बड़े जोर से जो है वो लिया जा रहा है एज गवर्नर पंजाब। सर ऑनेस्टली मेरे कोई इल्म में नहीं है, ना भी इसका वक्त है, ना इन चीजों के भी डिस्कशन है। अभी तो बाकी चीजों के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं और मेरा नाम तो कहीं, मेरे कोई वेल विशर्स होंगे आप जैसे जो नाम ले लेते हैं, लेकिन इस तरह की कोई डिस्कशन मेरे इल्म में नहीं। लेकिन अगर ये ऑफर हो तो आप ग्लैडली इसको एक्सेप्ट करेंगे? मेरे ख्याल है अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दिस। ठीक, कायरा साहब, थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी जी, क्लैरिटी आ गई है। जी जी, बड़ी क्लैरिटी आई है उनसे बात करके। बिल्कुल, और ये मैं आपको बताऊं क्योंकि कायरा साहब का जो पर्सपेक्टिव होता है, व्हाट आई लाइक अबाउट इट इज कि वो इधर उधर की बात नहीं करते, जो वो कह सकते हैं वो कह देते हैं। और उससे कम से कम ये तो क्लियर हो गया, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, कि अब वो पीटीआई और पीएमएल और पीपल्स पार्टी वाला मामला जो है वो फिलहाल कम से कम इस वक्त के लिए तो खटाई में पड़ा हुआ है। कल को कुछ नहीं कह सकते। देखिए ना, आज अगर मौलाना और पीटीआई जब वो मिलने जा रहे हैं तो सियासत में तो कुछ भी हो सकता है, तो नेवर से नेवर, लेकिन इस वक्त के लिए कम से कम मामला जो है वो बहुत हद तक क्लियर हो गए हैं। जी फाद, यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी होगी और जब वापस आएंगे एक और बहुत अहम मौजूद है उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे साथ फाद हुसैन है। फाद हुसैन इस वक्त इस्लामाबाद में है विद लॉट ऑफ न्यूज़ एंड क्लैरिटी, क्योंकि सुबह से हम क्लैरिटी ही ढूंढ रहे हैं। आपको अखबारों में और टीवी पे तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन आई होप कि 7 बजे के बाद हमारे प्रोग्राम में कुछ क्लैरिटी हमने आपको ज़रूर दे दी है। फ़हद, एहतजाज चल रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ पार्ट्स में, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान में कुछ नेशनलिस्ट जमातें हैं, कराची में जमात इस्लामी है, GDA है, ये और फिर आज जमीयत उलमा इस्लाम F ने भी और PTI ने भी। तो ये जो एक एहतजाजी मॉड है, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू अनफोल्ड एंड मेक सम सीरियस इम्पैक्ट और सबका ध्यान चला जाएगा इस पे? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश तो यही होगी कि जो ये प्रेशर बिल्ड करना है इलेक्शंस के हवाले से, वो सड़कों पे भी हो, वो मीडिया के बयानों के जरिए भी हो और अल्टीमेटली वो पार्लियामेंट के जरिए भी हो। मेरे ख्याल में जब तक हुकूमत साजी मुकम्मल नहीं होती और जब तक पार्लियामेंट जो है वो अपने वजूद में नहीं आता और जब तक बाकायदा तौर पर उसकी कार्रवाई शुरू नहीं होती, तब तक ये मामला चलते रहेंगे, ये एहतजाज भी चलते रहेंगे, खबरें भी बनती रहेंगी, हेडलाइंस की जीनत भी, ये तमाम तर मामला बनते रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी तो फिर पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अंदर की कार्रवाई जो है वो इस सबको डोमिनेट कर जाएगी। तो
میرا نہیں خیال کہ یہ جو تمام تر جو اس ٹائم احتجاج ہو رہے ہیں یہ کوئی کرٹیکل میس ڈیولپ کر پائیں گے، لیکن فی الحال وہ ہو رہے ہیں، اس سے پرابلم بھی ہو رہا ہے۔ آپ یہ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ کوئٹہ میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو وہاں کی آمد و رفت ہے، جو روڈز ہیں ادھر بڑی مشکلات ہیں، ٹریفک کو بڑی مشکلات ہو رہی ہیں، تو یہ ایشو تو ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بہت زیادہ لمبا نہیں چلے گا، اٹ ول بی اوور ٹیکن بائی ایونٹس۔ لیکن فہد یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ مولانا اگر باہر نکلتے ہیں تو ان کی اسٹریٹ پاور اتنی ہے کہ معاملات جام ہو جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس موڈ میں جانے والے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر ایٹ لیسٹ کرتے تو ہیں جب وہ احتجاج کا کہتے ہیں۔ ہاں، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں بطول کہ مجھے یہ اس طریقے سے امیجیٹلی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ دیکھیے ابھی جہاں پہ صورتحال کھڑی ہے نا، یہ ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کہ تمام لوگوں نے، جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو یہ احتجاج کر رہے ہیں، جو الزامات لگا رہے ہیں، ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اس نظام کا حصہ نہیں بننا۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے جو تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ مولانا صاحب ہوں، چاہے وہ دیگر لوگ ہوں۔ جس نے ایک سیٹ بھی جیتی ہے صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں، وہ میکسیمم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انڈر پروٹیسٹ جو ہے ہم جوائن کریں گے۔ تو سب کو نظر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا حصہ تو بننا ہے، اس نظام کا حصہ تو بننا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی ہم بوائیکاٹ کر رہے ہیں یا ہم اس اسمبلی کو مانتے نہیں ہیں اور ہم اس کو گرا کے چھوڑیں گے۔ تو یہ جو احتجاج ہے یہ ایک طریقے سے اپنی بارگیننگ پوزیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہے اور ایک بیانیہ بنانے کے لیے ہے۔ الٹیمیٹلی جب پارلیمنٹ وجود میں آ جائے گا تو یہ تمام تر بیانیہ اور یہ تمام تر جو ان کے الزامات ہیں یہ ادھر آ جائیں گے اور سڑکوں پہ میرے خیال میں معاملات تھوڑے سے ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ جی فہد، اور میں چاہ رہی تھی آپ شارٹلی اس پہ کمنٹ کریں، پھر بیسٹر سیف بھی میں جوائن کریں کہ NA-15 سے اور جو آن چودھری والا ایک حلقہ ہے اس پہ آن چودھری کے نوٹیفیکیشن بھی 128 وہ بھی روک دیا ہے اور نواز شریف کا بھی روک دیا ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے کچھ ڈیسیژنز آ کے کہ نواز شریف کی درخواست مسترد کر دی ہے کہ نتیجہ روک نہیں سکتے، یہ کچھ ایسے فیصلے ہیں جن کی امپلیکیشنز نظر آتی ہیں؟ ہاں، میرے خیال میں دیکھیے یہ جو تھوڑا سا جو ہو رہا ہے نا کہ یہ بڑا سوال ہو رہا ہے اب کہ ہم بھی آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ کب حکومت سازی کب کمپلیٹ ہوگی، پارلیمنٹ کب کال ہوگا۔ یہ ایکچولی انہی چیزوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ ذرا ڈیل فائنل ہو جائے، جو کہ میرے خیال میں اب ہو گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN میں، وہ آخری کابینہ کو جوائن کرنے کا معاملہ رہ گیا ہے۔ وہ اگر ابھی نہیں بھی ہوا تو وہ میرے خیال میں کچھ دنوں کے بعد ہو جائے گا، شاید بجٹ کے بعد ہو جائے، بجٹ تک شاید وہ ویٹ کریں۔ لیکن دوسرا یہی معاملہ ہے کہ یہ جو کورٹ کچہری ہو رہی ہے ان معاملات میں وہ تھوڑی سی کلیئر ہو جائے تاکہ اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر لوگ آ کے اپنا حلف لے سکیں۔ تو این ممکن ہے، یہ ابھی آلریڈی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ جگہ ریکاؤنٹ ہوا ہے، کچھ جگہ نوٹیفیکیشن چینج ہوا ہے، تو آنے والے دنوں میں یہ چند جگہ پہ تو یہ ضرور ہوگا، لیکن کیا اس سے جو ایکچوئل ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ بگ پکچر ول ناٹ چینج، لیکن یہ چھوٹے موٹے معاملات ہی چلتے رہیں گے۔ ٹھیک، افاد حسین صاحب ہمیں جوائن کریں بیسٹر سیف صاحب، اور تھی کہ میں پہلے سوال کر لوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ یو کیپ دا گراؤنڈڈ، آپ پہلے بات کریں پھر میں بات کر لوں گی۔ جی بیسٹر سیف صاحب، آپ کو ایک تو ہم وی آر ویری گریٹفل کہ بیرسٹر سیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا، لیکن بطول آپ شروع کریں۔ جی بیسٹر سیف صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی میں سن رہا ہوں۔ جی بیسٹر صاحب صاحب بہت شکریہ، جب آپ پچھلی دفعہ میرے پروگرام میں تھے تو ناراض ہو گئے تھے، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ جوائن کریں۔ بیسٹر صاحب صاحب، آپ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکہ آپ کے سیاسی حقوق کے لیے آواز اٹھائے، تو پہلے آپ کہہ رہے تھے امریکہ مداخلت کیوں کر رہا ہے اور اب آپ مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں، بیسٹر صاحب صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، آپ جو ہم نے وہاں پریس ٹاک کی ہے اس کی جو وربیٹم آپ اس کو سن لیں، کہیں پر بھی امریکہ سے مداخلت کرنے کی درخواست نہیں کی گئی۔ امریکہ کو جواب دیا گیا ہے۔ امریکہ نے کل ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو ساری دنیا میں شائع ہوئی ہے، میڈیا میں دکھائی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے پاکستان کے الیکشن پر، اس کی شفافیت پر، ٹرانسپیرنسی پہ اور نیوٹرلٹی پر جو ہے وہ بات کی ہے، کمنٹس کیے ہیں۔ تو ہمارا موقف یہ تھا کہ امریکہ کو اگر شوق ہے دوسرے ملکوں کے انتخابات اور ان کے جمہوری نظام پر کمنٹ کرنے کا، تو اس کو یہ کمنٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ان موجودہ انتخابات میں جس لیول کی
जिस आला दर्जे की धांधली हुई है, जिस तरह से अवाम के हुकूक को बददियानती से और अवाम का जो वोट है जो कि कौम की अमानत है उसको जिस बददियानती से उसका इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को इख्तियार दिया गया है जो कि इसके इख्तियार नहीं रखते, तो अमेरिका को इस पर भी बात करनी चाहिए। और मैंने ये कहा कि अमेरिका ने हमेशा, ये अमेरिका की हिस्ट्री रही है कि इसने हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में हमेशा डिक्टेटरों को या तो सपोर्ट किया है और या उन लोगों को सपोर्ट किया है जिनकी दौलत जो उन्होंने अपने मुल्क। तो इसका मतलब तो ये है ना कि आप चाह रहे हैं कि अब वो पीटीआई को सपोर्ट करें। आप ये कह रहे हैं कि पहले डिक्टेटरों को सपोर्ट करते रहे हैं, दूसरी कुव्वतों को, अब आपको सपोर्ट करें, तो ये दावत ही हुई ना। अगर आप इसको दावत समझती हैं तो आप बिल्कुल इसको समझ लें, लेकिन मेरी तरफ से ना दावत थी ना हमें अमेरिका। ठीक है, फाद हुसैन साहब के पास एक पॉइंट है आपके लिए। जी फाद साहब प्लीज। चले ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब चले, मैं थोड़ा सा ना आगे चलना चाह रहा हूं। मैं समझना चाह रहा हूं कि ये मामला जो सियासी तौर पर चल रहे हैं, ये अमेरिका वाली बात तो चले हो गई और आपने अपना बयान सामने रख दिया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है, नंबर्स नहीं है, ये तो क्लियर हो गया है। पीपल्स पार्टी से आप उनके साथ नहीं बैठना चाहते और पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि उनके साथ आपकी कोई हुकूमत साजी नहीं हो सकती। तो यानी इसका मतलब तो यही हुआ कि अब आप इस निज़ाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। ये am I very clear in what I'm saying? Yes, absolutely. You are clear in your question and so far as your statement is concerned. बिल्कुल मैं क्लियर हूँ, लेकिन मैं इसका जवाब ये दूंगा कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है। हम जमहूरियत और पार्लियामान पर यकीन रखते हैं और जमहूरी निज़ाम की तक़वियत के लिए पार्लियामेंट का इस्तेमाल जो है ये हमारा यही वो तरीक़ाकार है जिस पर हम चलकर इस मुल्क के निज़ाम में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। अब हमें चूंकि पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया है, हमें पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट किया है, तो पार्लियामेंट में यकीनन हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब वो रोल हम कैसे प्ले करेंगे? अगर तो हमारे साथ धांधली ना हुई होती, इलेक्शन कमीशन पार्टी बनकर हमारे हुकूक ना छीनता और हमें हमारा जो वोट अवाम ने दिया है उसके अगेंस्ट जो सीट्स हमें मिलनी चाहिए वो हमें मिल जाती, तो हम शायद हुकूमत बनाने की बहुत मजबूत पोजीशन में होते। हमारा आज भी ये दावा है, ये क्लेम है कि हम तकरीबन 180 के करीब सीटें जीत चुके थे, जो कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर हम ये दावा कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने खुद इशू किया, लेकिन बाद में फॉर्म 47 के जरिए उन्होंने अपना ही रिजल्ट चेंज कर दिया। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास वो मैंडेट होता तो हम यकीनन हुकूमत बनाते, लेकिन चूंकि उससे हमें महरूम कर दिया गया है जबरन और बददियानती, हमारे पास सिवाय इसके और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपोजिशन में बैठें और अपोजिशन में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए फाल किरदार अदा करें। अब अपोजिशन में हम क्यों बैठना चाह रहे हैं? वो इसलिए कि जिन लोगों को बददियानती से हुकूमत दी गई है, इन लोगों का हम जमहूरियत के निज़ाम के तहत पार्लियामान के प्लेटफॉर्म से इनका एहतसाब करें। अगर कल ये ऐसी कानून साजी करते हैं जैसे इन्होंने PDM के 16 माह दौरे हुकूमत में की थी, जिसमें अपनी पार्टी और अपने लीडर्स को बचाने के लिए, तो हम इनका एहतसाब करेंगे। हाँ बैरिस्टर साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो आपने आज बैरिस्टर गौहर साहब और आप वहां पे बात कर रहे थे मीडिया से, तो जो आपने कहा कि जी खान साहब ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी से हमने बात नहीं करनी, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, हम इनसे पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, क्या उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप समझते हैं कि वो चोर और डाकू हैं इसलिए उनके साथ नहीं बैठना चाहिए? व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? जी बिल्कुल, हमने ये कहा है और ये खान साहब की वाज़ेह हिदायत है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किसी किस्म का इश्तिराक जो है या तावन हुकूमत साजी के हवाले से नहीं करेंगे। यानी ना तो हम उस हुकूमत का हिस्सा बनेंगे जिसमें ये पार्टियां हों, और ना ही हम, जी वजह बड़ी जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी जदोजहद रही है वो उस निज़ाम के खिलाफ रही है जिस निज़ाम की बुनियाद ये पार्टियां हैं। लेकिन आप तो मौलाना के खिलाफ भी थे ना बैरिस्टर साहब, मौलाना के खिलाफ भी तो थे आप, मौलाना के साथ तो बैठ रहे हैं। हम किसी मौलाना के खिलाफ नहीं है, हम उस पार्टी के खिलाफ हैं जो गलत तरीक़ेकार से पाकिस्तान के निज़ाम में करप्शन और नाअहलियत और अक़रबा परवरी को फरोग देते हुए निज़ाम को कमजोर कर रही है। तो हम ये समझते हैं चाहे वो कोई मौलाना, तो आज आपकी जो मौलाना साहब से मीटिंग हो रही है, देखिए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से आप मीटिंग कर रहे हैं, तो वो पहले तो वो भी उसी निजाम का हिस्सा थे जिसको आप तनकीद का निशाना बनाते थे, तो वो जो एक मॉरल पोजीशन थी वो कॉम्प्रोमाइज तो फिर हो गई ना। आप कहते थे कि वो डीजल पे करप्शन कर रहे हैं, इसीलिए तो आप उन्हें मौलाना डीजल के माज़रत के साथ इसलिए तो ये कहते थे आप। खातून जो बात कर रही हैं इनको मैं सिर्फ इतना जवाब देना चाहता हूँ
کہ ایک کسی سٹیٹمنٹ کے لیٹنٹ میننگز ہوتے ہیں اور ایک مینیفیسٹ میننگز ہوتے ہیں. یہ لٹرل انٹرپریٹیشن کا اصول ہے. اب آپ اگر میری لیٹنٹ سٹیٹمنٹ میں مینیفیسٹ میننگز اپنی مرضی کی ڈالنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن جو میں نے کہا ہے میں اسی پہ سٹینڈ کروں گا, اور وہ سٹینڈ یہ ہے کہ مولانا ایک تو حکومت کا حصہ نہیں ہے. مولانا جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے جس کو الیکشن میں بری طرح سے شکست بھی ہوئی ہے. وہ پارلیمنٹ کی سیٹوں میں بھی جو ہے احتجاجاً جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ رہا ہے. ہم اس سے کوئی مذاکرات کرنے نہیں جا رہے, ہم اس کے ساتھ کوئی تعاون کی پیشکش اس کو نہیں کرنے جا رہے, نہ حکومت سازی میں اسے تعاون لے رہے ہیں, لیکن بطور ایک سیاسی جماعت کے ہم جا کر ایک اور سیاسی جماعت سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو الیکشن کے کنڈکٹ پر اور اس کے ریزلٹ پر اعتراض ہے تو یہ ہمیں بھی ہے. تو اگر آپ جدوجہد کر رہے ہیں ہم بھی یہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور جدوجہد کا ٹارگٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر ایک آخری جملہ ایک لفظ مجھے مکمل کرنے دیں کہ اگر مولانا کا حق بنتا ہے سیٹوں پر ہم اس کو دے رہے, وہ اس کو ملنی چاہیے, اور جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. اور اسی طرح ہم جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے اور سب کے ساتھ مل کر ان کو اس بات پر قائل کریں گے کہ آئیں اس کرپٹ نظام کے خلاف جو جدوجہد ہم الیکشن کمیشن کے کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ بات ہے. بیرسٹر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی سندھ میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یعنی الیکشن کے حوالے سے ان کی شکایات ہے. سو بیسکلی یہ آپ کا پیپلز پارٹی سے تعاون نہ کرنا یہ کوئی مورل پوزیشن نہیں ہے کہ جی کیونکہ وہ ایک کرپٹ نظام کا حصہ ہے تو ہم سے بات نہیں کریں گے. یہ کیس ٹو کیس ہے, جہاں سوٹ کرے گا وہاں ان سے بات کر لیں گے, جہاں نہیں سوٹ کرے گا وہاں نہیں کریں گے. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کلیئر اسٹیبلش ہو جائیے. جی, اگر آپ کلیئر اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل میں آپ کو کلیئرلی اسٹیبلش ہی کر کے دے رہا ہوں کہ ہم نے انکار حکومت سازی میں تعاون سے کیا ہے. حکومت سازی اس لیے تعاون سے میں کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر حکومت بنا رہے ہیں, اور خان صاحب اس نظام کا حصہ حکومت کے طور پہ نہیں بننا چاہتے جس میں ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ مل کر مشترکہ حکومت بنائی جائے. تو ہم نے تعاون سے انکار کیا ہے. مولانا بھی اگر حکومت کا حصہ بنے گا تو ہم حکومت سازی کے معاملے میں اسے تعاون نہیں کریں گے, چاہے کوئی اور پارٹی بنے گی ہم نہیں کریں گے. ہم مولانا سے بات کرنے کا خان صاحب نے جو کہا ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ بیسیکلی الیکشن میں دھاندلی کے تناظر میں تمام سیاسی پارٹیوں سے اکراس دا بورڈ ہم بات کریں گے. اگر پیپلز پارٹی کل سڑکوں پہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کے ساتھ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, احتجاج کا حصہ بنتی ہے, ویلکم, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, آئیں, ہم ان کے ساتھ بھی مشترکہ طور پر احتجاج کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن وہ تو حکومت کا حصہ بن رہے ہیں, وہ تو اس نظام کا حصہ بن رہے ہیں. پروگرام بھی وائنڈ اپ کرنا ہے, انفیکٹ ٹائم اوپر ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ سیاست میں تو بات کرنا بہت ضروری ہے, بات کرنا ایک سیاسی رویہ ہوتا ہے, ڈپلومیسی ہوتی ہے. آپ اس طرح سے بین نہیں کر سکتے بات چیت کرنا. بہت شکریہ, آپ جوائن کر رہے تھے. جی فات صاحب, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں. آل دو بیسٹر سیف صاحب اگر کچھ رک جاتے ہیں ہمارے ساتھ تو بہتر ہوتا. جی شکریہ. دیکھیے میرے خیال میں بہت حد تک کلیئر ہو گئی ہے وہ جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا بیرسٹر صاحب کے ساتھ. آئی تھنک وہ کلیئر ہو گیا. بہرحال آئی تھنک وقت ختم ہو گیا, حکومت سازی کا سلسلہ جاری ہے. تو امید یہ ہے کہ آج ہمارے پروگرام کے ذریعے تھوڑی سی لوگوں میں جو کنفیوژن ہو رہی تھی وہ کلیئر ہو گئی ہوگی. جی بطول. جی بہت شکریہ. کل انشاءاللہ انفیکٹ کل کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی زیادہ خبروں کے ساتھ اور بڑے ان ڈیپتھ انالیسس کے ساتھ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.